السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد بخاری۔ آج ہم پبلک کورٹ نیوز میں بات کریں گے حلقہ NA61 جہلم 2 پر۔ ہم PP26 پر تو بہت بار بات کر چکے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک بہت کوئی تفصیلی بات نہیں کی حلقہ NA61 پر۔ تو آج میں میرے ساتھ مہمان ہیں چودھری اختر رائی صاحب، صدر تحصیل پریس کلب پنڈ دادن خان، اور ان کی آج ہم تجربہ اور ان کی ہم سیاست پر جو گہری نظر ہے اس کے اوپر آج بات کریں گے کہ یہ NA61 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم سر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ، NA61 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ شاہ جی، پہلے تو آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ تو NA60 جو ہے NA61 یہ اب جب نئی ہوئی ہے نا، حلقہ بنی ہے، اس میں جو علاقے پہلے تھا یہ کینٹ تک، پھر اب اس کو بخاری چوک سے اندر کی طرف جو ہے نا پہاڑی ایریا میں ملی کا نیا شامل کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو 12-13 یونین کونسلیں ہیں، جس میں گرمالہ بھی ہے، اور اس طرف گرمالہ جو ایک فیملیز ہے، اس کو بندہ کہے نا سیاست سے، ان کی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے ضلع جہلم کی سیاست میں۔ ان کے والد صاحب غالباً 93 میں ندیم خادم صاحب سے مراد ہے میرا، کہ والد چودھری خادم صاحب ماشاء اللہ 93 میں، یعنی 93 میں وہ صوبائی وزیر بھی رہے۔ اس کے بعد وہ فرداً ہر سیاسی جو بھی دنگل ہوا اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ 2001 میں وہ جو ہے نا وہ رہے ہیں ہمارے تحصیل جہلم کے تحصیل ناظم۔ ماشاءاللہ اتنے وہ پاورفل تھے کہ اس وقت کے جو ضلع ناظم تھے چودھری فرخ الطاف صاحب، انہوں نے ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کروانے کی کوشش کی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک تجربہ کر چکے تھے PD خان میں بھی، یا شاید غالباً بعد میں کیا، اتنی مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال پردہ خان میں تو وہ کامیاب ہوئی، شیلنگ وغیرہ ہوئی، جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو جہلم میں جو ہے نا بڑی سبکی ہوئی اپنا چودھری فرخ الطاف صاحب کی، ان کے والد کے خلاف وہ عدم اعتماد نہیں کر سکے۔ اس کے بعد بڑا پاور دھڑا ہے وہاں، تو اس کا 61 میں جو ہے نا بہت عمل دخل ہے۔ اگر اللہ کرے یا ہو، میرا وہ دوست ہے، اچھا بھائی ہے، چودھری فرخ صاحب سے بھی ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں، اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے خود 61 سے تو بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے وہ۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری ندیم خادم ہمارے بھی بھائی ہیں اور بڑے ان سے ہمارے قریبی تعلق ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 61 کو ترجیح دیں گے یا 60 کو ترجیح دیں گے اور چودھری فرخ الطاف کا مقابلہ کریں گے؟ دیکھو سیاست میں جو ہوتا ہے نا، کسی کا مقابلہ نہیں ہوتا شاہ جی، مفادات ہوتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں ہوتی ہیں کہ مجھے کہاں سے سوٹیبل ہے، کون سا حلقہ ہے، اور میرے لیے ایزی کون سا ہے۔ نہیں، اس میں آپ کو ایک چیز جو ہے سب سے دلچسپ اس وقت نظر آ رہی ہے، وہ شاید آپ کے لیے بھی دلچسپ ہو، کہ اس وقت چودھری فرخ الطاف صاحب مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جی چودھری ندیم خادم صاحب مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے ہیں، چودھری خادم حسین صاحب، لال صاحب مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے ہیں، راجہ قاسم علی خان مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے ہیں، مطلوب مہدی صاحب مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے ہیں، حافظ اجاز جنجوعہ صاحب مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے ہیں، عابد جتانہ صاحب مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت تو مقابلہ ایک جو چل رہا ہے وہ مسلم لیگ نون بمقابلہ مسلم لیگ نون چل رہا ہے، اور تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی یہاں پر۔ شاید یہاں جو ہے نا حقیقت سے انکار کرنا یا حقیقت سے جو ہے نا روگردانی کرنا جو ہے نا، تو یہ ایک صحافی کو نا زیب نہیں دیتی۔ پسند ناپسند علیحدہ چیز ہے، وابستگی علیحدہ چیز ہے۔ اب آپ کو ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، وہ اصل کچھ غلط فہمی میں بھی ہیں، شاید خوش فہمی بھی ہوں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 کا طرح الیکشن ہوگا، اور ایک طرف سے کیونکہ پردہ خان میں دیکھ لیں آپ، فواد کے ساتھ سب لوگ نہیں جڑ گئے جو آج اس کے حریف ہیں، آپس میں حریف تھے۔ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہے ہیں نا، آپ PTI کو جو ہے نا ہم نظر انداز کر رہے ہیں اپنے اس بحث میں۔ جو PTI ہے نا، PTI میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، PTI کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ کسی کو اگر یہ مغالطہ ہے، کوئی میرے بات لکھ لے، اگر فیئر اینڈ فری الیکشن جب بھی ہوئے
تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ووٹ ملیں گے. اس کو ہم جو ہے نا نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے. باقی مقابلہ نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا ہونا ہے, پیپلز پارٹی کا نہیں ہونا. ہاں اگر خدا نخواستہ اس پہ پابندی لگ جاتی ہے یا اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی, پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے یا لبیک کو ووٹ دے گا جی یا پیپلز پارٹی کو دے دے گا, نون کو قطعی نہیں دے گا. پھر بھی ٹف ٹائم ملے گا. دیکھیں اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا نا میرے خیال میں وہ مضبوط ہی ہوگا, کیونکہ اس وقت ینگ جنریشن کا ووٹ میکسیمم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو اس کو ہمدردی کا ووٹ بھی ملنے جا رہا ہے پی ٹی آئی کو, کیونکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے حالات چل رہے ہیں یا جو نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا ووٹ بینک مزید اضافہ ہو رہا ہے کمی ہونے کے بجائے. لیکن اس میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو بعد کی بات ہے, یا جو سیاسی سینیریو بنے گا یا جو ڈرائنگ ماسٹر ہیں اس کے وہ جو اس کی ڈرائنگ بنائیں گے یہ تو اس کے بعد چلے گا. لیکن ایک چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, حافظ اعجاز جنجوعہ صاحب کو ہم تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں, جبکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی پوری فیملی کا ایک بہت اثر رسوخ ہے ضلع جہلم کی سیاست میں, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ نوابزادہ مطلوب مہدی کے ڈسے ہوئے ہیں ایک حوالے سے. اب آپ کیا نہیں سمجھتے کہ راجہ سرفراز اکرم صاحب اور حافظ اعجاز جنجوعہ صاحب مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے بھی مطلوب مہدی کے حق میں بہتری نہیں لے کر آئیں گے بلکہ اس کی مخالفت شاید اندر خانے کریں؟ شاید جی بہت لمبا سوال ہے, اس کا بڑا مختصر سا جواب ہے. جیسا بوؤ گے نا ویسا کاٹو گے, مشہور سی بات ہے. مطلوب مہدی نے ٹکٹ کے مقابلے میں ایک علیحدہ گروپ کو ترجیح دے کے راجہ قاسم علی کو بنوا دیا, جو ان کی سب سے بڑی غلطی. اور آج وہی راجہ قاسم علی خان ہاں اس طرح چلتا ہے, ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. کچھ الگ بات جو ہے نا وہ چلتی ہے بات, اور وہ مولا علی کا کول بھی ہے. تو خیر قاسم علی اب مانتے نہیں ہیں. قاسم علی ماشاء اللہ سمجھتا ہے. سر آپ بھول گئے ہیں اس کی مہم چلائی تھی وہ میرے خیال ہے صحافیوں نے ہی چلائی تھی, اور اس وقت ہم یہاں پر یہی نعرہ لگایا تھا کہ ضلع ناظم پنڈ دادن خان سے ہو, اس کے بعد یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی. اس سے بعد ہی تو اپنی دھرتی والا بھی ان کے دماغ میں کیڑا آیا نا, اپنی دھرتی والا بھی کیڑا اسی. تو میں بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں نا بڑی امام ہاؤس یا بڑی امام والوں کا, یعنی جس سے مراد حافظ اعجاز ہیں سامنے, ان کے سیاسی وارث ہیں. حافظ اعجاز نے اس وقت بھی منافقت کے ہوتے ہوئے بھی حافظ اعجاز صاحب 7 سے 8 ووٹوں سے آ رہے ہیں, جبکہ قرآن قسمیں سب کچھ ہو کے نا ایم این اے نے اپنی پورا سیاست کو دو پہ لگا دی. اس نے تنہا جس کے ساتھ صرف ندیم خادم اور چودھری نظر صاحب رہ گئے تھے, باقی سب لوگ حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں نا تو راجہ قاسم علی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے, کیونکہ نون لیگ کو نہیں لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. ہاں مجھے تھوڑا یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو حافظ اعجاز صاحب ہیں نا شاید انہوں نے کوڑ نکال لی ہے پچھلے الیکشن میں مطلوب کو ہرا کے, غصہ انہوں نے نکال لیا ہے. تو میری اس ٹاپک پہ ان سے بات نہیں ہوئی, کل پرسوں بھی بات ہوئی تھی ان سے, تو وہ شاید اپنا کوئی کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کر دیں. تو یہ بھی دیکھیں نا ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں صحافتی ذرائع سے کہ راجہ سرفراز اکرم صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ایک پنڈ دادن خان تحصیل کے بڑے معتبر آدمی کو میاں صاحب سے ملوانے کے لیے لے گئے ہیں حلقہ N61 کے لیے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جیسے ہم نے خبر بھی بریک کی ہے کہ ایک نئے امیدوار جو ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پر حلقے میں. سر وہ اگر ان کا تھاپڑا لگا اور نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا, اگر وہ اب یہ کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ بات نہیں ہے کہ سرفراز اکرم کو اور اسحاق ڈار کو کوئی اگنور کر کے ٹکٹ لے لے گا. اگر وہ جو کینڈیڈیٹ کو لے گئے ہیں جس کو لے جانے کا ان کا مقصد ہے وہ کسی اور پہ نہیں لگائیں گے, اس کینڈیڈیٹ تک وہ مخلص ہیں, باقی اور کے لیے نہیں, بھی کسی اور کو بھی وہ کھڑا کر سکتے ہیں. شاہ جی اس کینڈیڈیٹ نے اگر اپنے پاؤں پہ بوجھ ڈالا یا اس کو کوئی مجبوریاں نہ ہوئیں تو وہ ٹکٹ تو آرام سے لے کے دے سکتے ہیں اس کو. ان کی اتنا ڈار تک اور لوگوں تک بھی بہت, میں نے اس کو دیکھا ہے وہاں دربار پہ عباسی جیسے لوگ بڑے بڑے قداور شخصیات وہاں ان کے پاس ہوتی ہیں. ان کا عمل دخل اس بار ضرور ہوگا. 2 خاندان کا N61 میں جو ہوگا نا ان کے بغیر تھاپڑے کے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جیت پائے گا. ایک بڑی امام ہاؤس اور دوسرا
گرمالا ہاؤس، اس کو جو ہماری تحصیل میں گرمالا ہاؤس کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. حافظ ایجاد کا آپ نے چھیڑ دی نا بات، آپ کو پتہ تھا حقائق کیا ہے. یہاں جی اپنی دھرتی آپ سے جی شامل ہوگی ہے ادھر، اس کو ٹکٹ، او بھائی کس نے ٹکٹ دینا ہے بھائی؟ ٹکٹ دینے والے کون ہیں؟ اگر میرٹ کس حساب سے بناتے ہو؟ کل تم آ رہے ہو چھوڑ کے سب کچھ، کل ان کے خلاف تقریریں کر رہے تھے، کیا کیا انہوں نے، کیا کیا نون لیگ نے. آج کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں واپس آ. کون سا گھر ہے آپ کا؟ کاف لیگ گھر ہے، پی ٹی آئی گھر ہے آپ کا، نون لیگ گھر ہے. بھائی نون لیگ میں پڑے رہتے تو تھے نا ان کو. نون لیگ کی تو کمر میں آپ نے چھرا گھونپا ہے 2002 کے بعد. 2005 میں جا کے بیعت کر لی تھی آپ نے. ہم ادھر سے نعرے لگا کے، ورکر تھا میں اس وقت، ہم نعرے لگا کے جا رہے تھے عذاب الہی پرویز الہی. 2 رات کے بعد ہم نعرے لگا رہے ہیں ذل الہی پرویز الہی. یار کیا مذاق ہے یہ؟ جو کر لیں ہم اپنے گھر میں واپس آ گئے. وہ تمہارا گھر نہیں ہے بھائی، نہ گھر ہے نہ در ہے، اب در بدر ہو آپ. یہ تو دیکھیں ایک بحث چل رہی ہے کہ اس وقت اپنی دھرتی اپنا راج کو ختم کرنا مناسب نہیں تھا. حالانکہ ہم اس کے ناقد رہے ہیں اپنی دھرتی اپنا راج کے. ہم یہ کہتے تھے کہ کیا تحصیل پنڈ دادر خان جو ہے جلال پور شریف کے بعد جا کر وہ ووٹ کہاں سے لیں گے آپ؟ ان کی دھرتی تو الگ ہو گئی ہے. اگر پنڈ دادر خان کی دھرتی الگ ہے تو اس بنیاد پر ہم لوگ اس پہ اختلاف کر رہے تھے. لیکن اس تمام اختلافات کے باوجود چودھری صاحب انہوں نے جگہ بنائی، اپنی دھرتی اپنا راج کا انہوں نے ووٹ بینک بنایا. اور لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کن کے ہاتھوں میں کھیل کے آج انہوں نے اپنا ووٹ بینک جو ہے نا ڈراپ کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عابد جوتانا صاحب ایک شریف اور سلجھے ہوئے سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں اپنے حلقے میں؟ شاہ جی دیکھو بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. عابد جوتانا اگر تمام کینڈیڈیٹس کو پی 26 میں اگر ٹکٹ نہ ملے نا کسی بھی جماعت کا، عابد جوتانے کے ووٹ سب سے زیادہ ہوں گے. اس سے کوئی بندہ دو رائے نہیں ہو دو رائے سکتی. نہیں ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں نا ان سے اگر پارٹی الیکشن نہ لڑیں، آزاد اگر جس طرح غیر جماعتی الیکشن ہو جائے اور 26 کا کس جو ہے نا دنگل ہو عابد جوتانے کا پاس، تو عابد جوتانا سب سے 5-7 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے آگے ہوگا. اب اس کی پرابلم کیا ہے؟ وہ مستقل مزاج نہیں ہے، وہ اقتدار ڈھونڈتا ہے، بس اقتدار ڈھونڈتا ہے. اس کے اختلاف بھی جو فاض صاحب سے بھی ہوئے نا تو وہ کوئی اتنے بڑے نہیں تھے. فاض صاحب کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے تھا، اس نے موسم کشی کی ہے، ان لوگوں کو دھتکارا ہے پھٹکارا ہے، تو وہ الائنس ہے. آج ایک آپ بات بتا رہا ہوں آپ کے چینل کے پاس، عابد جوتانے نے جو فیصلہ کیا بڑا سیانوں والا فیصلہ کیا. شاہ جی لوگ کہتے ہیں نا اس نے قبر کھود لی ہے، نہیں وہ بڑا سیانا ہے. اس نے جوا کھیلا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ آزاد لڑنا الیکشن جو ہے نا خطرے سے خالی نہیں ہے، میں جیت نہیں پاؤں گا. پھر جو پارٹیشن ہوئی ہے، اب علیحدگی ہوئی ہے، ہلکا بڑا ہو گیا، ہلکا علیحدہ ہو گیا. نہیں بڑا نہیں ہوا، علیحدہ ہوا کیونکہ پہلے ہم کینٹ تک جا رہے تھے، اب اندر گھس گئے ہیں پہاڑ میں. جہاں وہاں سے کوشش ہی نہیں کی. جو ورک کیا 2 سال اس نے تو وہ کینٹ تک کیا ہے. سیلا کون سی یونین کونسل ہے، اس نے یہ جوا کھیلا ہے. یہ جوا کیا کھیلا ہے اس نے؟ بھی اگر ٹکٹ مل گیا تو میں ایم این اے ہوں، اگر ٹکٹ نہ ملا تو میں کہہ دوں گا کہ میں پارٹی کے فیصلے کا پابند ہوں. یہی اس کو تنگ گلی سے اس الیکشن سے جو ہے نکلنے کا راستہ ایزی وے یہی تھا، اور اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس نے رائے فرار اختیار کی ہے الیکشن سے. لیکن اگر وہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں الیکشن سے تو پھر تو وہ اگلے الیکشنوں میں بھی اپنی جگہ کھو دیتے ہیں. بھائی جان اس نے آگے 3 الیکشن لوز کیے ہیں. اس نے 2002 کا الیکشن لڑا، 2008 کا لڑا. 8 کے بعد اس نے کوئی کسی حصہ نہیں لیا کسی الیکشن میں. جب ٹائم کام لینے کا نون لیگ سے تھا تو اس وقت وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. جب وہ پی ٹی آئی سے کام لینے کا ٹائم تھا تو وہ نون لیگ میں تھے. جب وہ دونوں سے کام لینے کا تھا تو انہیں اپنی دھرتی اپنا راج بنا لیا. ٹائمنگ نہیں سیٹ. اچھا لیڈر ہے وہ، اس کے بینک ووٹ ہے، اس کی برادری کا بینک ووٹ ہے. اصل میں اس وقت دلچسپ صورتحال تو یہی ہے کہ مسلم لیگ نون بمقابلہ مسلم لیگ نون بمقابلہ مسلم لیگ نون، اس وقت تو صورتحال یہ چل رہی ہے نا ٹکٹ تک. نہیں ٹکٹ تک. لیکن آپ یہ دیکھیے نا ابھی جو ایک دھینگا مشتی جاری ہے، ابھی جو ایک کوشش جاری ہے، اور ابھی ایک ایسے میں تو کہوں گا گھڑمس سا مچا ہوا ہے. وہ اس حوالے سے مچا ہوا ہے نا کہ آپس میں یہ دست و گریبان ہے کہ یار ہم نے کس کو نیچا دکھانا ہے. سر یہ غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جس کے پر
ٹکٹ مل گیا نا تو وہ جیتے گا. جبکہ پی ٹی آئی کا اگر ٹکٹ مل گیا کسی کو, نہیں تھوڑا سا بھی کوئی آسانی پیدا ہوگی پی ٹی آئی کے لیے نا تو ان کو سمجھ آ جائے گی. مقابلہ تو تبھی شروع ہوگا نا. تو باقی جو ہے نا آپ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کو کر رہے ہیں نا اس کو بھی نظر نہ آتا. ان کا جو ہے نا پی ٹی آئی کا بینک ووٹ یہاں طرح ہمارے حلقے میں کم ہے. کینڈیڈیٹ جو ان کو صوبائی اسمبلی کا ملا ہے نا چودھری نظر گوندل, وہ سارے دو پہ جانتا ہے سیاست کے. اس کو آپ خاموش تب آدمی ہے, اب بھی وہ خاموشی سے سنگل مین آدمی ایک گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے, پر سیاست کرنے کا ڈھنگ اور جو طریقہ کار اس بندے کو آتا ہے نا, ہماری پی پی 26 میں کسی کو بھی نہیں آتا جو اس کا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پیپل پارٹی میں چلا گیا, اس کو بینک, اس کا ذاتی دھڑے ہیں. جس دن اس نے سیٹی بجانی ہے نا اس کے دھڑے نا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے, آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, اور بہت اچھے ووٹ لے گا وہ. اچھا, اگر N61 میں چودھری ندیم خادم الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر مطلوب کس جگہ کھڑے ہیں؟ نہیں دیکھو, وہ جو گھر مالے ہیں نا وہ بڑے سنسیئر ہیں, یقین کریں آپ, نون لیگ کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں. وہ کبھی ٹکٹ کے بغیر نہیں تنگ کریں گے بھی وہ لڑنے. کوشش ضرور کر سکتے ہیں, وہ حق بنتا ہے, 61 سے بھی بنتا ہے, 60 سے بھی بنتا ہے. پچھلے الیکشن میں چودھری ندیم خادم نے پورا مطلوب کا الیکشن لڑا ہے, مطلوب مہدی کا پورا الیکشن لڑا ہے, اور میرا خیال ہے گھرمالہ کے جتنے ووٹ جو تھے وہ انہوں نے نوابزادہ مطلوب مہدی کو ہی دلوائے تھے. اور اب بھی میں جو دیکھ رہا ہوں نا, بلکہ راجہ اعجاز جنجوعہ کی مخالفت کے باوجود چودھری ندیم خادم نے مطلوب مہدی کو دلوائے تھے وہ. سچی بات ہے نا, اس وقت جو اگر سنسیئر ہے نا گھرمالہ خاندان اور دارا پر خاندان ایک پیج پہ. آپ یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بائی دیس کا جو علاقہ ہے انہوں نے ہمیشہ نوابزادہ خاندان کی مخالفت کی ہے, ہمیشہ مخالفت کی ہے, اور انہوں نے ان کے اپوننٹ کبھی ڈاکٹر غلام حسین کو ووٹ دیے ہیں, تو اس دفعہ چودھری فواد حسین کو ووٹ دیے ہیں, لیکن اب وہ چودھری فواد حسین سے بھی نالا ہیں. اب ان کا جو یونین کونسلیں 3-4 یونین کونسلیں ہیں یہ بائی دیس کی, اور ان کا اتحاد ہوا ہے کہ اگر انہوں نے پھر اس دفعہ مسلم لیگ نون کی مخالفت کی تو پھر مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوئے گا؟ دیکھو بات پتہ کیا ہے, جو ہوا ہے نا اس وقت وہ نون لیگ کی چل رہی ہے. حقائق کیا بھی ہیں, کل حالات کیا بنتے ہیں, کیونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ نواز شریف آ گیا, مقدمات سے وہ نکل رہا ہے, اس کو ضمانتیں دھڑا دھڑ مل رہی ہیں, اس کی اپیلیں منظور ہو رہی ہیں. ہم کسی ادارے پہ تنقید نہیں کرتے نا, یہ سن 75 سالوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے, آگے بھی ایسے ہی ہونا ہے. بات یہ ہے کہ نون لیگ کا ایک بینک ووٹ ہے, اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا ہے دوسرے نمبر پہ. پی ٹی آئی کو اگر خدا نہ خواستہ لڑنا نہ دیا گیا, اللہ نہ کرے, کسی کو میں باہر نہیں نکالنا چاہیے, جماعتوں کو کھلا میدان دینا چاہیے. پی ٹی آئی کو نہ دیا گیا تو پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں غصے میں نون لیگ کو نہیں دیں گے, وہ پیپل پارٹی کو دیں گے یا لبیک کو دیں گے. یہ بالکل آخری بات ہے. اور باقی رہے گی بات ماشاءاللہ جب پی پی 26 کا لگے گا نا, یہاں سے بڑے بڑے کینڈیڈیٹ آئیں گے, اور کچھ کی سیاست بالکل دفن ہونے جا رہی ہے. جو نئے ٹائم بھی آئے ہیں نا, جو وہ بیچارے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کرنی چاہیے. اس میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں وڑائے صاحب کو. وڑائے صاحب نے آ کے ایک ہلچل پیدا کی ہے. نصر وڑائے ایک بڑے اچھے اور دھیمے انسان ہیں, دھیما آدمی ہے, اور تنقید برداشت کرنے والا بندہ ہے ایسے. اور جو ساتھ ہے نا تیمور, وہ وزنری آدمی ہے, سوچ اچھی ہے, اس کی گفتگو اچھی ہے, خاندان اس کا اچھا ہے. ان دونوں کے آنے سے نا ذرا تھوڑا سا رونق آ گئی ہے نا. میں کہتا ہوں ناصر وڑائے صاحب, کچھ لوگوں کی نا آسودگی بھی آئی ہے ان کے اندر. نہیں, ناصر وڑائے صاحب کو ایک دیکھیں جو انہوں نے آ کر پنڈ نادر خان کی سیاست میں نا ایک ہلچل تو پیدا کی تھی. اس کے بعد تیمور آ گئے ہیں, اور تیمور نے بھی آ کے اپنا آپ دکھایا ہے, اپنا زور دکھایا ہے اور منوایا ہے کہ میں ایک بطور امیدوار یہاں پر جگہ بنا سکتا ہوں. ناظرین, یہ ہماری چلتی رہے گی گفتگو, کیونکہ NA61 اور PP 26 اور PP 25 جو ہے ہمارا حلقہ ہے, اور یہ حلقہ اس وقت بہت دلچسپ صورتحال یہاں پر موجود ہے کہ مسلم لیگ نون بمقابلہ مسلم لیگ نون بمقابلہ مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ ابھی تک یا کسی اور پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے ماں سوائے پیپلز پارٹی کے چودھری نظر گوندل صاحب کے, جنہیں بہت کم ڈسکس کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ایک سرپرائز بھی دے سکتے ہیں.
اسی طریقے سے نئے آنے والے امیدوار ناصر رائج ہوں یا تیمور نواز جٹ ہوں، یہ بھی حلقے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ مقبولیت کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ اچھا شگون ہے کہ یہاں پر سیاست کی نئی پنیری آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔